السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم جس جنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جنگ بصرہ۔ دوستو کیا آپ نے کبھی وہ لمحہ سوچا ہے جب اللہ کے شیر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی سرزمین پر پہلی بار داخل ہوئے تھے اور رومیوں کے تحت ہلنے لگتے تھے؟ یہ ہے وہ لمحہ، وہ جنگ جسے تاریخ شام کی پہلی اسلامی فتح کہتی ہے۔ یہ ہے جنگ بصرہ۔ سال تھا 13 ہجری 634 عیسوی۔ مسلمانوں نے عراق کے محاذ پر ایرانیوں کو شکست دے کر اب شام کا رخ کیا۔ مدینہ سے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا: اے خالد، شام کی سرزمین پر اللہ کا کلمہ بلند کرو۔ شام اس وقت رومی سلطنت کے قبضے میں تھی اور شہر بصرہ جو آج کے اردن میں ہے رومیوں کے لیے دفاعی قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں کا گورنر رومی سردار رومانس۔ اسلامی لشکر میں سپاہیوں کی تعداد 24,000 مجاہدین تھے، 8,000 گھوڑے اور 5,000 اونٹ تھے۔ ہاتھی کوئی نہیں تھا۔ کمانڈر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذیلی کمانڈر تھے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رومی لشکر میں سپاہیوں کی تعداد 40,000 سے 45,000، گھوڑے 10,000 تھے، ہاتھی نہیں تھے۔ کمانڈر تھا ان کا رومانس۔ بصرہ کے گرد اونچی دیواریں اور قلعہ بند فوج تھی۔ رومیوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے تھے اور قلعے پر جھنڈا لہرایا جس پر لکھا تھا: یہ شہر کبھی اسلام کے ہاتھوں فتح نہیں ہو۔ لیکن ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو روک کر کہا: قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، آج یہ جھنڈا زمین پر گرے گا اور اللہ کا کلمہ اس قلعے کی فصیلوں پر بلند ہو۔ صبح کا وقت تھا۔ رومی فوج قلعے کے باہر صف آرا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا دستہ سیدھا قلعے کے دروازے پر حملہ، دوسرا دستہ دائیں جانب سے گراؤ، تیسرا بائیں جانب سے پسپائی کے راستے بند کرنے والا۔ جنگ کے نعرے بلند ہوئے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار فضا میں چمکی اور ایک لمحے میں دشمن کا پہلا دستہ کاٹ ڈالا۔ رومیوں نے آگے کے تیر برسائے مگر مسلمانوں کے جذبے کو نہ روک سکے۔ قلعے کے دروازے پر جب درجنوں سپاہی شہید ہوئے تو حضرت خالد بن ولید اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے قلعے کے عین دروازے پر پہنچے۔ ایک زوردار ضرب سے لکڑی کا دروازہ ٹوٹا اور مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ رومی سردار رومانس سامنے آیا، سونے کی زرہ پہنے شان سے مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا: اے عرب کے سردار، پیچھے ہٹ جاؤ، شام تمہارے لیے نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی نگاہ اٹھائی: یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر اللہ کے بندے ہی حکومت کریں گے۔ تلواروں کی چمک، نیزوں کی گن گرج۔ رومانس آگے بڑھا مگر ایک ہی وار میں سیف اللہ کی تلوار نے اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے قلعے کے سب دروازے بند کر دیے۔ بھاگنے کی کوشش کرتا، موت اس کا انتظار کرتی۔ چند گھنٹوں کے بعد قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ 10,000 رومی ہلاک ہوئے، 5,000 قیدی بنے اور 150 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے شہر کے قلعے پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان کی صدا بلند ہوئی اور یوں شام کی سرزمین نے پہلی بار اللہ اکبر کی آواز سنی۔ دوستو یہ تھی جنگ بصرہ، جہاں ایک شہر کی دیواریں گری مگر ایمان کے قلعے تعمیر ہوئے، جہاں سیف اللہ کی تلوار نے رومیوں کے تکبر کو پاش پاش کر دیا اور اسلام کے جھنڈے شام کی فضا میں لہرا دیے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے اگلی عظیم فتوحات اجنادین، فحل اور یرموک کا راستہ کھول دیا۔ اگلی قسط میں ہم چلیں گے اس میدان کی طرف جہاں مسلمان اور رومی پہلی بار آمنے سامنے آئے، وہ تاریخی لمحہ جسے تاریخ جانتی ہے، جنگ اجنادین۔ تب تک ایمان کو تازہ رکھو اور یاد رکھو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار آج بھی اسلام کی غیرت کی نشانی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔